نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الطارق مکیۃ، سورۃ الطارق مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور اس کی 17 آیات ہیں۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ طارق مادہ تو را قاف ہے۔ مطرق بھی ایک لفظ بنتا ہے، اس سے مطرق کا مطلب ہوتا ہے ہتھوڑا۔ ہتھوڑے سے ٹھوکا جاتا ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب رات کو کوئی آتا ہے تو آواز تو آتی ہے، آنے والے کی قدموں کی چاپ ہے یا دروازہ کھولنے کی آواز ہے۔ تو طارق کا مطلب رات کو آنے والا۔ ثاقب، ثاقب کا مادہ ثا قاف با ہے۔ ثقب کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا، پیئرس کرنا۔ شہاب ثاقب کہا جاتا ہے میٹیورائٹس کو، اس لیے کہ رات کی تاریکی کی چادر کو وہ چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اسی طرح میٹیورائٹس گرتے ہیں، اندھیرے کو، ڈارکنس کو پیئرس کر دیتے ہیں۔ ثاقب کا مطلب پیئرس کرنے والا، سوراخ کرنے والا۔ اسی مادے سے ثا قاف با سے ایک لفظ بنتا ہے ثقوب۔ ثقوب کا مطلب کسی کے ایک دم مشہور ہو جانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ ثقوب کا مطلب کسی کا ایک دم مشہور ہو جانا، یعنی گمنامی کا پردہ چاک کر کے شہرت حاصل کرنے والا۔ ہم کہتے بھی ہیں انگلش میں میٹیورک رائز، کہ ایسے تیزی کے ساتھ عروج پر کوئی پہنچا۔ مثقب سوراخ کرنے والا آلہ، پیئرس کرنے والا کوئی گیجٹ، اس کو مثقب کہا جاتا ہے۔ اور نجم، اس کے معنی تو جانے پہچانے ہیں، تارا، روشن تارا۔ اب ستارہ کیا ہے؟ تارا کیا ہوتا ہے جو ٹوئنکل کرتا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ جو تارے ہیں دراصل کیا ہیں؟ کوئی بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں۔ ہمیں تو ایک روشنی نظر آتی ہے نا آسمان پر، اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ کوئی ایک ستارہ ہے یا جو روشنی ہمیں ایک ڈاٹ کی طرح آسمان پہ نظر آ رہی ہے، کیا پتہ وہ پوری کوئی گیلیکسیز ہوں۔ ایک پوری گیلیکسی ہے جس کی روشنی ہمیں ایک ڈاٹ کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اور یہ ٹوئنکل کرنا ستارے کا یا ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہوتا ہے، فضا کی وجہ سے وہ ٹوئنکل کرتا نظر آتا ہے ہم کو۔ تو وہ ہے کوئی چیز۔ نجم کیا، ہم تو کہتے ہیں سٹار۔ اب سٹار جو کہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں سٹار کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، اور ہم تو ہر چمکنے والی چیز کو جو آسمان پہ چمک رہی ہے اس کو ہم ستارہ کہہ دیتے ہیں۔ تو سائنٹیفک ٹرمز میں تو ستارہ ایک خاص چیز ہے نا، سٹار، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورج ہے، سورج از اے سٹار، اس کے اندر کمبسچن ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔ اور پھر گیلیکسیز ہوتی ہیں، وہ گیلیکسیز الگ چیز ہیں، لیکن ہم جب گیلیکسیز کو یہاں سے دیکھتے ہیں ہم کو وہ چمکتی بھی نظر آتی ہیں، ہم ان کو بھی تارا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمائے کہ تم کیا سمجھے کہ وہ طارق کیا ہے؟ فرمائے النجم الثاقب، پیئرسنگ لائٹ والی چیز ہے، تیز روشنی والا تارا۔ کچھ سائنسدانوں نے اس کو خلا میں، اسپیس میں ہونے والے واقعات پر اپلائی کیا ہے، طارق کو اور نجم الثاقب کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی قسمیں ہیں یہ آسان عنوان نہیں ہے۔ قرآن کی قسمیں مشکلات القرآن میں شامل کی جاتی ہیں۔ یہ مشکل مقامات ہیں قرآن کے جہاں پہ قسمیں آتی ہیں، خاص طور پہ 30ویں پارے کے اندر۔ تو
لوگوں نے اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے رجحان کے حساب سے تعبیریں کی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی کسی ذریعے سے ہدایت پا جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی کسی ذریعے سے ہدایت پا جاتا ہے. اب جیسے جیسے انسان کے علم نے اور سائنس نے ترقی کی، تو جدید سائنسی ترقیات کی روشنی میں کچھ علماء نے قرآن کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں مزید غور و فکر کیا. اور اس کی ایک ویریفیکیشن ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، جس میں کہ آپ نے فرمایا تھا قرآن کے بارے میں کہ لا تشبع منہ العلماء. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس سے علماء کبھی سیر نہ ہوں گے، کبھی ان کا دل نہ بھرے گا. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے. نئی نئی باتیں ڈسکور ہوتی رہیں گی، نئے نئے فیکٹ سامنے آتے رہیں گے. تو انہیں تھوڑی بہت اگر کوئی بات کر لیتا ہے ایسی آیات پر جو کہ متشابہات سمجھی جاتی ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں کہ جدید دور، جدید علم کی روشنی میں ان آیات کو انٹرپریٹ کرنا. احکامات کے بارے میں تو یہ نہیں کیا جا سکتا. احکامات تو فکسڈ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتا دیے. یعنی کہ صلاۃ کے معنوں پر غور و فکر اب نہیں کیا جائے گا، لیکن طارق کے معنوں پر یا ثاقب کے معنوں پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے. تو کوئی کچھ بھی بات کہے، اپنے اپنے ذوق کے حساب سے تشریح کرے، لیکن 100% یقین کے ساتھ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ جو بات ہم نے کہی ہے بس وہی حتمی ہے، وہی فائنل ہے. اور کوئی کہتا بھی نہیں متشابہات کے بارے میں. سب کہنے کے بعد، بات کرنے کے بعد آخر میں کہہ دیتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو جو اسپیس کے حساب سے، خلا کے تغیرات کے حساب سے لوگوں نے طارق یا نجم الثاقب کی بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسپیس میں کس طرح سے چینجز آ رہے ہیں. کیا امیزنگ فنامنا ہے جو کہ کائنات میں اس وقت عمل پذیر ہے. ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا سورۃ واقعہ میں، مواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ نے فرمایا کہ کہیے اے نبی کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، اور یہ بہت عظیم قسم ہے اگر تم جانو، بہت بڑی قسم ہے. تو لوگوں نے کہا کہ مواقع النجوم وہ جگہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بلیک ہولز، جہاں بڑے بڑے سٹارز، بلکہ سٹارز تو کیا پوری گیلیکسیز جا کر غائب ہو جاتی ہیں. اب یہ ان کا خیال ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ماننے یا نہ ماننے پر ہمارے ایمان یا نجات کا دار و مدار نہیں، علمی دلچسپی ہے. تو جس طرح وہ مواقع نجوم سے مراد بلیک ہولز لیتے ہیں، اور بلیک ہولز کا جو اپوزٹ ہے، بلیک ہولز کی جو ضد ہے، وہ وائٹ ہولز بتائی جاتی ہے. اور یہ وائٹ ہولز کیا ہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جو مادہ، جو میٹر بلیک ہولز میں جاتا ہے، ظاہر ہے وہ غائب تو نہیں ہو جاتا، وہ کائنات کے کسی اور حصے تک پہنچایا جاتا ہے بلیک ہولز کے ذریعے. تو کوئی ایسا ایک مقام ہے جہاں پہ بڑی بڑی گیلیکسیز، بڑے بڑے تارے جا کر غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ بالکل پچ ڈارک ہے، وہ جگہ اندھیرا کہ لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. اور پھر یہ جو میٹر یہاں سے جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور مقام پر انتہائی تیز، انتہائی برائٹ روشنی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ سارا میٹر. اس کو وہ کوسرز کہتے ہیں، QUASARS، کوسرز کی شکل میں برآمد ہوتا ہے. اور یہ جو کوسرز ہیں، یہ جو مادہ سارا کسی جگہ ٹرانسپورٹ ہوا کائنات میں، یہ جو تیز برسٹ ہوا، ایک روشنی جو ہے وہ ایک بہت ڈیزلنگ قسم کی روشنی جہاں پر نکلی، یہ کوسرز جو ہیں انہی سے گیلیکسیز کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ جو کوسرز ہیں، یہ اس کو کائنات کی سب سے زیادہ روشن چیز کہا جاتا ہے. کائنات کی روشن سے روشن چیز کوسرز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی برائٹ ان کے اندر لائٹ ہوتی ہے، بلائنڈنگ لائٹ ہوتی ہے. اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پوری گیلیکسیز ملا کر بھی اتنی روشن نہیں ہوتی جتنی روشنی کوسرز میں ہوتی ہے. تو بعض نے کہا کہ الطارق سے مراد کوسرز ہیں، اس لیے کہ پوچھا گیا کہ وما ادراک ما الطارق، کیا جانو تم کہ وہ طارق کیا ہے. کوئی معمولی چیز مت سمجھنا اس کو. النجم الثاقب، انتہائی تیز روشن تارہ ہے. اور تارے کی ہم نے بات کی، تارے کا لفظ ہم ہر اس چیز پر اپلائی کرتے ہیں
جو آسمان میں ہم کو چمکتی بھی نظر آئے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں کی طرف کوئی اشارہ کیا جا رہا ہو. اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی لامتناہی ہے، ان اینڈنگ ہے. عقل دنگ رہ جاتی ہے کائنات کی وسعتوں کو اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر. کیا تبدیلیاں ہیں جو ہو رہی ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے تبدیلیوں کو دیکھ کر. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے. ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی قوت خلاقی کا اظہار ہو رہا ہے. کریشن کا عمل جاری ہے. انہی کوثر سے پھر نئی گیلیکسیز وجود میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بس پرانی مخلوق کو بنا کر اب اس کا کریٹو پاور ایگزاسٹ ہو گیا ہو، یا یہ کہ اگر اللہ نئی چیزیں بنا رہا ہے تو پرانی مخلوق سے وہ بے نیاز ہو جائے، ان کو بھول جائے. القیوم ہے، وہ تو سب کو تھامے ہوئے ہے. بڑی بڑی گیلیکسی سے لے کر آسمان دنیا تک پر اس کا کنٹرول ہے. تو ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے. اس کی کیا خلاقی ہے، کیا اس کی شان ہے. ہم تو جب مخلوق کو نہ سمجھ سکے آج تک، جب کائنات نا پیدا کنار ہے، کائنات کا کنارہ نہیں ملتا انسانوں کو. جتنا جتنا کائنات پر غور کرتے ہیں، جتنا کائنات کی وسعتوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے لامحدود. تو مخلوق کو نہ سمجھ پائے تو خالق کو کیا سمجھیں گے. بس تھوڑے سے اشارے کر دیے. فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. آسمانوں کے ذریعے بھی اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے اور انسانوں کی اپنی حفاظت بھی ہو رہی ہے. تو ہیومینٹی ایز اے ہول کی بھی حفاظت ہے اور انڈیویجولز کی بھی حفاظت ہے. حافظ نگران کے معنوں میں لفظ آتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہم نے تم پر تو کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک اس کے جسم کی حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں، اور دوسرے اعمال کی حفاظت پر بھی فرشتے مقرر ہیں. جہاں تک جسم کی حفاظت کا تعلق ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے. فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ ہر مومن پر اللہ کی طرف سے 360 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، جو انسان کے ہر عضو کی، ہر آرگن کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یہ فرشتے انسان سے بلا مصیبت دور کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں ہوتی، اور اس طرح دور کرتے ہیں جیسے شہد میں رکھے ہوئے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے دور کیا جاتا ہے. اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیاطین اس کو اچک کر لے جائیں. معرف القرآن میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرما رہا ہے، اور دوسری حفاظت تو اعمال کی ہو ہی رہی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اعمال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اب توجہ دلائی انسان کی تخلیق کی طرف. اپنی پیدائش کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو. ایک کہاوت ہے کہ عالم کے لیے ہر ذرہ ایک کائنات ہے، اور جاہل کے لیے ساری کائنات بھی ایک ذرے کے برابر ہے. تو اب دیکھو تمہاری پیدائش کس ذرے سے ہوئی. آج عالم کیا کچھ اس میں سے ڈسکوریز کر رہے ہیں. فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ دافق فاعل کا وزن ہے، مادہ دال فا قاف ہے، مطلب ہے چھلانگ لگانا۔ تو یہ تو اس عمل کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک عمل پیش آتا ہے جس کے ذریعے باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، اچھلتے پانی سے، اور وہ نکلتا ہے صلب اور ترائب کے درمیان سے۔ صلب ورٹیبرل کالم کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو۔ صلبی بیٹے کا مطلب ہوتا ہے سگا بیٹا جو اپنے نطفے سے بنا ہو۔ تو صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، ترائب پسلیوں کو کہا جاتا ہے، ربز۔ تو یہاں بیان کیا کہ مادہ تخلیق یعنی ماء الرجل، مرد کی طرف سے، والد کی طرف سے آنے والا پانی کہاں بنتا ہے؟